السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکی ٹی وی چینل پر خوش آمدید، اہلاً وسہلاً ومرحبا بکم فی قناتی مکی ٹی وی اینڈ ویلکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کالج عثمان کے گزشتہ سیزن پر کہ اس میں کیا کیا ہوا تھا اور یہ کہ آنے والے سیزن میں کیا کیا ہونے والا ہے۔ کہانی جیسے کسی چھوٹی ندی کی تھی اور اب یہ ندی بڑے دریا میں جا گری ہے اور اب ندی کے اس پانی کو اپنی بقا کے لیے جد و جہد کرنی ہے۔ چھوٹی مچھلیوں سے تو بہت لڑ لیا، اب لڑنا ہے بڑے مگرمچھوں سے، ان کا شکار ہونے سے بھی بچنا ہے اور ان کے دانت بھی توڑنے ہیں۔ اس کہانی کے ابھی 27 سال باقی ہیں اور ان 27 سالوں میں کیا ہونا ہے یہ ہم آپ کو آگے چل کر بات کر لیتے ہیں۔ مختصر طور پر کہا جائے تو کالج عثمان کا گزشتہ سیزن فتوحات اور شہادتوں کے نام رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ تاریخ کے اہم ترین اور عظیم ترین کردار بھی شامل ہوئے ہیں۔ قلعہ داروں سے بہترین اور ذہانت بھری کشمکش رہی، نیکولا جیسے شاندار، بہترین اور تاریخی دشمن سے شاندار قسم کی لڑائی آخرکار انجام کو پہنچی۔ سیزن کی ابتدا ایک خفیہ آپریشن سے ہوئی۔ پادری اور اس کے پاس موجود امانت اتنی اہم تھی کہ قسطنطنیہ تک میں بھونچال آ گیا اور یہاں سے نیکولا، روگاتوس، میخائیل کوسس اور ترگت بے کی انٹری ہوئی۔ تاریخی طور پر فتح ہونے والی 3 تاریخی قلعے بھی اس قلعے کا یا اس کھیل کا حصہ بنے۔ خواتین میں کوسس کی ذہین، خطرناک اور آگے چل کر مسلمان ہونے والی بہن اور پھر شہید ہونے والی یعنی ماری کا بھی اضافہ ہوا۔ کوسس اور ماری نے پارٹی بدلی، اپنوں کی سازشوں کو آنکھوں سے دیکھا، دشمن کی مہربانیاں بھی دیکھیں اور آخرکار دشمن کی صف میں شامل ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ اس سے پہلے ترگت نے بھی خوب تڑک پھڑک دکھائی، مگر آخرکار عثمان کی مہربانی، نرم خوئی اور ہمدردی کے سامنے ہتھیار ڈال کر ہمیشہ کے لیے اس کا منہ بولا بھائی بن گیا، بلکہ بھائیوں سے بھی زیادہ پیارا ہو گیا، یہاں تک کہ یہ بات عثمان غازی نے اپنے منہ سے کئی بار کہی۔ ہر جگہ ہر مشکل میں ساتھ دیا اور پھر آخری قسطوں میں تو اندھا اعتماد بھی کرتے ہوئے نظر آیا اور شاندار، جاندار اور مزیدار کہانی پیش کی گئی۔ اس چکر میں اپنے قبیلے کو لہولہان کروایا، ماری سے شادی کی اور پھر آخرکار وہ بھی شہید ہو گئی۔ دوسری طرف وزیر عالم شاہ کی انٹری ہوئی، وہی پرانی چالیں، نئی ہیبت، ہمیشہ سے چلتا غرور اور گردن میں اٹکا تکبر کا سریا۔ وزیر عالم شاہ کے ساتھ انٹری ہوئی تاریخی کردار کی یعنی کنور الپ کی۔ وزیر عالم شاہ آیا اور آندھی کی طرح آتے ہی چھا گیا۔ عثمان اور ترگت قبیلہ بدر ہوئے اور گندوز کو سرداری نشست حاصل ہو گئی۔ کنور اور عثمان آمنے سامنے آئے اور باری باری جیتنے اور ہارنے کا مزہ بھی چکھا۔ ایک نے نیزہ مار کر سینہ چیر دیا، دوسرے نے اندر گھس کر خنجر مار کر بہترین بدلہ چکا لیا۔ اگجا چرواہے کے نام سے ایک کردار شامل کر کے تاریخی کردار اگجا کوجا کا دھوکہ دیا گیا، مگر آگے چل کر اسے شہید کروا دیا گیا اور بتا دیا گیا کہ اگجا کوجا صاحب اگلے سیزن میں تشریف لائیں گے، کیونکہ کہانی اب بھی باقی ہے میرے دوست۔ وزیر عالم شاہ کا دور عثمان غازی کے لیے مشکل ترین دور تھا، کیونکہ قبیلہ بدر ہو کر خفیہ طور پر جنگل میں رہنا پڑا۔ اس سے پہلے کہانی ایک بار پھر کونیا میں سلطان کے محل تک بھی جا پہنچی تھی، جہاں عثمان پر سلطان پر جان لیوا حملے کا الزام لگایا گیا۔ عثمان کو بھی یہاں سے جان بچا کر فرار ہونا پڑا اور ہمیشہ کی طرح ترگت پھر سے کندھے سے کندھا ملا کر اس کے ساتھ کھڑا رہا۔ وزیر عالم شاہ کے دور میں ہی عثمان کو بہترین اور تاریخی کردار حاصل ہوا، یعنی اس کا ساتھ حاصل ہوا، یعنی کنور الپ کا۔ یہ وہی کنور الپ ہے جس نے ایناگول کے میدان میں پھانسی پر چڑھے عثمان کو عین آخری لمحے میں بچایا اور دشمنوں کا مزہ کرکرا کر دیا، جیسے منہ میں ریت ڈال دی جاتی ہے۔ وزیر عالم شاہ کی چالیں دشمن کی حیثیت سے شاندار رہیں، مگر بات وہی رہی کہ جسے خدا رکھے اسے کون چکھے۔ ان چالوں میں سب سے خطرناک چال گندوز کی صورت میں چلی گئی، جو قبیلے کی سلامتی کے چکر میں برے اور تباہی والے کام کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ عثمان نے سبق سکھایا تو ہی اس کی عقل ٹھکانے آئی۔ وزیر عالم شاہ کی موجودگی میں ہی ایک بہت بڑی مصیبت گیہاتو کی صورت میں بھی سامنے آئی۔ عالم شاہ اور گیہاتو دونوں ہی اپنی اپنی بادشاہت کے قیام کے منصوبے پر عمل کرتے ہوئے ایک دوسرے کی ہی جڑیں کاٹتے رہے، حالانکہ وہ دونوں بظاہر ایک دوسرے کے اتحادی بھی رہے اور اپنے ہی اتحادیوں یعنی رومی عیسائیوں کے خلاف بھی چالیں چلتے رہے۔ تیسری طرف
کرمیانی بھی میدان میں اتر آئے اور عالم شاہ ان کے لیے بھی کام کرتا رہا، اور چوتھی طرف عالم شاہ پوپ کے لیے بھی جاسوسی کرتا ہوا نظر آیا۔ اس سیزن میں اتنے شاندار اور طاقتور ترین دشمنوں کے درمیان عثمان کی ذہانت اور عقل مندی بھی خوب دیکھنے کو ملی۔ اس نے سیاست کا بہترین استعمال کیا اور اپنے جانی دشمن رومی قلعہ داروں کو اپنا اتحادی تو بنایا ہی، ساتھ بازنطینی بادشاہ کو بھی اپنا ہم نوا بنا لیا، اور آخر کار یہ چال کام کر ہی گئی۔ وزیر عالم شاہ اور گیہاتو پکڑے گئے، وزیر کی گردن سلطان مسعود کے سامنے کٹی اور پھر عبرت کا نشانہ بن گئی۔ عثمان کی بے گناہی ثابت ہوئی اور گیہاتو کو بھی کہانی سے الگ کر دیا گیا اور آگے چل کر اس کا خاتمہ ہی ہو گیا، اور اب ہدف ایناگول کی فتح تھی، مگر فی الحال بہت کچھ ہونا باقی تھا۔ نئے دشمنوں کے طور پر تاریکیوں کے سربراہ آریوس اور خوف کی بنیاد پر سلطنت کے قیام کا خواب دیکھنے والے بارکین کی انٹری ہوئی، اور ساتھ میں آئی سیلوی، عمر سردار اور ایواز سردار کی شہادت ہوئی۔ سوغوت میں شاندار دھماکہ ہوا، آہستہ آہستہ کہانی آگے بڑھتی گئی، اور آخر کار پتہ چلا کہ استاذ آریوس تو نیکولا کا بھی استاذ ہے، اور پھر یہ آریوس اپنی چالاکیوں سمیت عثمان کی تلوار کا شکار ہو گیا۔ اس سے پہلے کہانی کو 10 سال آگے لے جایا گیا، اورہان اور علاؤالدین کو نئی صورت اور مختلف انداز میں دکھایا گیا، اور ساتھ ہی تاریخی کردار یعنی ہولوفیرا کی بھی انٹری ہوئی۔ ان بچوں کو بنیاد بنایا گیا، شادی میں بلا کر کائے قبیلے کے سربراہی خاندان کو مکمل طور پر ختم کرنے کا منصوبہ بنایا گیا، اور اس منصوبے سے کوسس نے عثمان کو آگاہ کیا۔ بچوں کے بنیاد پر بنایا گیا یہ منصوبہ عثمان کے حق میں رہا، اور بلجک جیسا بہترین قلعہ ہاتھ آ گیا۔ آگے چل کر ایناگول کی شاندار اور تاریخی فتح بھی دیکھنے کو ملی۔ یہاں بھی ترگت اور عثمان کندھے سے کندھا ملا کر لڑتے ہوئے نظر آئے۔ شاندار لڑائی، بہترین فتح حاصل ہوئی۔ فتح کی قیمت کے طور پر گندوز سردار کی غمگین کر دینے والی شہادت بھی دیکھنے کو ملی۔ دوسری طرف فتح کے انعام کے طور پر ایک طرف قلعہ ہاتھ آیا تو دوسری طرف آیا نیکولا جیسے شاندار دشمن کا بھی خاتمہ ہوا، اور یہیں سے یعنی شہر کی فتح کی بنیاد بھی رکھ دی گئی۔ چوبان قبیلے کے علی سردار اور ان کے جوشیلے جوان بیٹے مصطفیٰ کی انٹری ہوئی۔ کچھ واقعات پیش آئے اور یوں بارکین کے رازوں کا گھڑا بیچ چوراہے پھوٹا اور اس کا بھی خاتمہ ہوا۔ سیزن کا اختتام یعنی شہر کی فتح، لوہار اور ایگل کی شہادت پر ہوا، جرگدائی کی شخصیت کے تبدیل ہونے اور رومانوس کے خاتمے پر ہوا۔ ساتھ ہی ساتھ سلطان علاؤالدین کی اجازت سے شیخ ادیب علی کے داماد دروسن فقیہ نے سلطنت کی نشانیاں عثمان تک پہنچائیں، اور یوں سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھ دی گئی۔ ان واقعات سے پہلے عثمان کے بہترین سپاہی جو ماضی میں کونگار رہا اور پھر جب وہ مسلمان ہوا تو اس کا نام تبدیل کر دیا گیا، اس کی شہادت بھی دیکھنے کو ملی۔ نہایت ہی غمگین کر دینے والا منظر تھا، اور گیہاتو نے بڑی ہی بے دردی سے اس کردار کو شہید کیا تھا۔ اہم ترین بات یہ ہے کہ کولوش عثمان میں شامل ہونے والے یہ ذیلی یا غیر مرکزی کردار اتنے مشہور ہو گئے ہیں کہ اب یہ مرد ہیں یا خواتین، یہ دوسرے ڈراموں میں مرکزی کردار کے لیے چنے جا رہے ہیں۔ یہ محمد بوزداغ کی اپنے کرداروں کو مشہور کرنے اور ان سے صحیح طریقے سے کام لینے اور ان کو بہترین بنانے کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے اور حیران کن چیز ہے۔ کولوش عثمان ایک بہترین ڈرامہ ہے، اور اسے دریلش ارطغرل کا دوسرا حصہ بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ دریلش ارطغرل میں بھی وقتاً فوقتاً ہمیں بہت سے کردار مسلمان ہوتے ہوئے دکھائے گئے تھے، مگر کولوش عثمان میں بہترین کردار یعنی کوسس میخائیل کو، جو ایک تاریخی اور عظیم ترین کردار ہے اور آگے چل کر عثمان غازی کی سلطنت کو محفوظ کرنے اور اس کو وجود میں لانے اور پھر اس کا وجود باقی رکھنے میں زبردست قسم کا کردار ادا کرنے والا خاندان ہے، اور یہ خاندان کوسس میخائیل کا ہے۔ یہ کوسس میخائیل، اس کے بھی مسلمان ہونے کا شاندار منظر دکھایا گیا، اور مکمل طور پر اپنی رضامندی کے ساتھ، مطالعے کے ساتھ اور عقل اور ذہانت کے ساتھ اسلام کو منتخب کرنے کے ساتھ اس منظر کو پیش کیا گیا، جو ایک خوبصورت چیز ہے۔ بہرحال کولوش عثمان 6 صدیوں تک حکمرانی کرنے والے عثمانی خاندان کے سربراہ عثمان غازی کی سوانح حیات پر مشتمل ہے۔
یہ ڈرامہ کسی عظیم مسلمان مجاہد کی سوانح حیات کا تاریخی حوالہ تو نہیں ہے، مگر اس ڈرامے میں پیش کیے گئے عظیم الشان معانی اور مفاہیم سے ہم بطور امت مسلمہ یا بحیثیت امت مسلمہ ان کو کھو بیٹھے ہیں۔ ڈرامے میں یہ سب عظیم الشان چیزیں دلریش ارطغرل سے ہی شامل ہیں، اور امید ہے کہ پروڈکشن ٹیم ان سب کو آگے بھی جاری رکھے گی۔ کولوش کی ابتدا ایک جوشیلے جوان سے ہوئی جس کا خون رگوں میں لاوا بن کر دوڑتا ہے اور اس کا بس نہیں چلتا کہ وہ کیا کچھ نہ کر ڈالیں۔ یہی جوان یعنی عثمان امت مسلمہ کو ایک مضبوط ریاست کے تحت متحد کرنے کا بہت بڑا خواب دیکھتا ہے۔ غداریوں، دھوکہ بازیوں اور مخالف طبیعت لوگوں کی موجودگی کے پرواہ کیے بغیر وہ اپنے ہدف کی طرف بڑھتا چلا گیا اور آخرکار ابتدائی طور پر اپنا ہدف حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ اس مقصد کے لیے جہاد اور مزاحمت کی اقدار قائم کی گئیں، اور آج ہمارے پاس انہی چیزوں کی ہی تو کمی ہے۔ عثمان غازی کے عزائم جہاد، فتح اور ظالموں کی شکست سے متعلق ہی تھے۔ ڈرامے کی قسطوں میں جہاد فی سبیل اللہ کا نقشہ بڑے اعلیٰ انداز میں کھینچا گیا ہے۔ راہ خدا کا غازی بے خوف و خطر مسکراتے ہوئے اور کلمہ پڑھتے ہوئے اپنے رب سے جا ملتا ہے۔ اتحاد، اتحاد، اتحاد اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون، یہ اس ڈرامے کا شناختی نشان ہے۔ ان کے علاوہ فاتحین کے اخلاق، عدل و انصاف، عزت، سربلندی اور خودداری بہترین اور شناختی علامات ہیں۔ اگر آپ کولوش عثمان دیکھتے ہیں تو یقیناً ایک بامقصد چیز دیکھ رہے ہیں۔ دلریش ارطغرل اور کولوش عثمان کی یہی مقصدیت ہی ہے جس نے ہمیں مسلسل 8ویں سال بھی اس ڈرامے سے باندھ رکھا ہے۔ آج کی ویڈیو کافی طویل ہو گئی ہے۔ آج ہم نے ماضی پر بات کی ہے اور کل مستقبل کے حوالے سے بات کریں گے کہ اب عثمان غازی کے باقی بچ جانے والے 27 سالوں میں کیا کیا ہونے والا ہے۔ یہاں مختصر طور پر ہم معلومات کے طور پر بتاتے چلیں کہ کولوش عثمان کے تیسرے سیزن کے آخری یعنی 98ویں قسط کو یوٹیوب پر اب تک 6 ملین سے زائد لوگ دیکھ چکے ہیں، جبکہ الپرسلان کی آخری قسط کو 2 ملین اور بربوسلار کو دیکھنے والوں کی تعداد 2 ملین تک بھی اب تک نہیں پہنچ پائی۔ سو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دلریش اور کولوش عثمان کا کسی سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، ان کا مقابلہ خود سے ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اپنے بنائے گئے ریکارڈز خود بھی توڑ پاتے ہیں یا نہیں۔ آپ اس حوالے سے کمنٹس کیجئے، ویڈیو لائک کیجئے، چینل سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بھی ضرور پریس کر لیجئے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کے معیار پر پوری اتری ہوگی۔ آپ ویڈیو کے حوالے سے کمنٹس کیجئے، اپنی رائے کا کھل کر اظہار کیجئے۔ یاد رکھیے، الفاظ آپ کی شخصیت کی پہچان ہوتے ہیں، لہٰذا مہذب اور خوبصورت الفاظ کا استعمال کیجئے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرنا مت بھولیے گا، ساتھ ہی ساتھ ہمیں دیجیے اجازت۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔